بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام الزمان۔ آج 21 محرم الحرام 1442 ہجری ہے اور میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے مخدرات عصمت اور قافلہ اہل بیت علیہم السلام کا بازار کوفہ میں۔ کوفے کی گلی کوچوں میں اس روز جشن کا سماں تھا۔ ہولی صبح سویرے امام حسین علیہ السلام کا سر لے کر آ گیا تھا۔ اس نے ابن زیاد کو بتایا تھا کہ عمر ابن سعد آج دوپہر تک امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں، بھائیوں، بھانجوں اور بھتیجوں اور دوستوں کے سر کو لے کر کوفہ پہنچ جائے گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی تمام عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے گئے ہیں۔ عمر ابن سعد انہیں رسیوں میں باندھ کر ساتھ لا رہا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد خوشی سے بے حال ہو گیا۔ اس نے افسروں کو طلب کیا اور کہا کہ اعلان کیا جائے کہ آج کوفہ میں جشن منایا جائے گا۔ اعلان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ نیا لباس پہنیں، خوشی کے شادیانے بجائیں، گلیوں، بازاروں اور گھروں کو خوب سجائیں، اور ہاں، گانے بجانے اور ناچنے والی عورتوں کو بلایا جائے تاکہ وہ زرق برق لباس پہنیں، شہر کے راستوں اور بازاروں میں جگہ جگہ رقص و سرور کی محفلیں سجائیں۔ کوفے کا کوئی مرد، عورت اور بچہ گھر میں نہ رہے تاکہ جب تک امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے کٹے ہوئے سر کوفہ میں داخل ہوں تو یہاں عید کا منظر دکھائی دے اور اہل بیت علیہم السلام کی عورتیں اور بچے شدید ذلت اور ندامت محسوس کریں۔ ابن زیاد کے افسروں نے شہر میں جگہ جگہ اعلان کرایا اور مسجد کے پیش نمازوں نے نماز کے بعد لوگوں کو خوشخبری سنائی۔ شہر کے دولت مند لوگ جو حکومت سے فائدہ اٹھاتے تھے، گورنر ہاؤس میں طلب کر کے انہیں تمام شہر میں جشن برپا کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ کوفے کی گلیوں میں درہم و دینار اچھلنے لگے۔ شہر کے آوارہ گرد اور لفنگے گھروں سے باہر نکل آئے۔ عورتوں نے زرق برق لباس پہنے۔ ڈھول، تاشے، دف اور نفیریاں بجانے والوں کی ٹولیاں شہر کے چوراہوں اور کربلا سے کوفہ میں داخل ہونے کے دروازوں کے دونوں اطراف جمع ہو گئے اور بچوں کے غول کی گول تماشا دیکھنے کے لیے نکل آئے۔ ابن زیاد چمکیلا لباس پہنے اپنے فوجی دستوں کے ہمراہ شہر کی گلی کوچوں کا معائنہ کرتا پھر رہا تھا۔ لوگ جھک جھک کر اسے مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھلکھلا رہا تھا۔ اس نے خولی کو حکم دیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو سب سے لمبے نیزے پر آویزاں کر کے ایک فوجی دستے کے ساتھ کوفہ سے باہر نکل کر عمر ابن سعد کا استقبال کرے۔ وہاں سے بنی ہاشم کے دوسرے سروں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا سر ڈھول، تاشوں اور خوشی کے نعروں کے ساتھ دوبارہ کوفہ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ گو کوفے میں اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے بھی تھوڑی تعداد میں موجود تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو قید اور قتل ہونے سے اس لیے بچ گئے کیونکہ کوفہ میں انہوں نے محتاط زندگی گزاری۔ یہ لوگ حکومت کی ڈر کی وجہ سے کوئی احتجاج نہیں کر سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی شہادت اور ان کے سروں کے آنے کی خبر ان پر بجلی بن کر گری تھی۔ ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جو امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت تو کرتے تھے مگر خوف کا شکار ہو گئے تھے کہ یہ افراد ایسے تھے جنہوں نے خود کو یہ تسلی دے رکھی تھی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی حکومت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو شہید کرے۔ اگر ایسا ہوا تو دنیا تباہ ہو جائے گی، پھر یزیدی حکومت پر اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ یزیدی فوج کے دستے کوفہ سے 3 میل پہلے ٹھہر گئے۔
خولی ابن زیاد کے حکم سے امام حسین علیہ السلام کا سر لے کر اسی جگہ اور کوفے میں داخل ہونے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا سر سب سے اونچے نیزے پر آویزاں کیا گیا تو پوری فوج نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کی بہنیں، بچے اور دوسری عورتیں صدمے سے نڈھال ہو گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا قیامت آ گئی اور سورج سوا نیزے پر بلند ہو گیا۔ یزیدی فوج کے نعرے تھم گئے، مگر جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، جناب رباب سلام اللہ علیہا، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اور جناب فضہ سلام اللہ علیہا کی چیخیں نہ رکیں۔ انہوں نے اپنے بھائی، اپنے شریک حیات اور اپنے بابا کا چہرہ آخری بار عصر سے پہلے دیکھا تھا، جب امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان کی عورتوں اور بچوں کو آخری بار الوداع کہنے خیمے میں آئے تھے۔ خیمے کا پردہ اٹھا تو آپ علیہ السلام نے کہا تھا، اے زینب سلام اللہ علیہا اور ام کلثوم میرا سلام ہو، اے ام رباب میرا سلام ہو، اے سید سجاد علیہ السلام میرا سلام ہو، اے اماں کی کنیز فضہ سلام اللہ علیہا میرا سلام ہو، اے میرے سینے پر سونے والی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہا میرا سلام ہو۔ تمام قیدی خواتین یہ منظر یاد کرتی، نیزے پر کٹے ہوئے سر امام حسین علیہ السلام کو دیکھتی اور بے اختیار بلک بلک کر رونے لگتی۔ یزیدی فوج کے دستے حرکت کرنے لگے، فریاد کرنے والی عورتیں اور بچوں کو شمرنے تازیانے مارنے شروع کیے۔ آوازیں رک گئیں مگر آنسو نہ رکے۔ فوجی باجے بجنے لگے، خوشی کے نعرے آسمان کو چھونے لگے، گھوڑے اچھل رہے تھے، اونٹ بلبلا رہے تھے اور گرد و غبار کے بادلوں میں لپٹا ہوا یہ قافلہ کوفے کی حدود میں داخل ہو رہا تھا۔ مردوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں اور بچوں کا ایک سیلاب تھا جو ہر طرف امنڈ پڑا تھا۔ قافلے کے چاروں طرف کوفہ کی فوج کے تازہ دم دستے حفاظت کے لیے موجود تھے۔ ابن زیاد نے ان فوجیوں کو حکم دیا تھا، ہجوم میں سے کسی شخص کو قیدیوں اور سروں کے نزدیک نہ آنے دیا جائے۔ اگر ہجوم میں کوئی شخص مسلح نظر آئے تو اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ اس وقت بھی قیدیوں کے ہر اونٹ کے گرد بااعتماد سپاہی گھیرا ڈالے چل رہے تھے۔ بے شمار عورتیں اور بچے راستے کے مکانوں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ ان میں کئی عورتوں اور مردوں کو قیدی عورتوں اور بچوں پر رحم آ گیا۔ انہوں نے اپنی چادریں اور عبائیں مظلوم عورتوں کی طرف پھینکنا شروع کر دیں۔ یزیدی فوج بے حد چکنا تھے۔ کسی قیدی عورت یا بچوں پر اگر کوئی چادر آ گرتی تو یزیدی فوج اسے فوراً نیزے کی مدد سے نوچ کر زمین پر پھینک دیتے۔ آخر لوگ سمجھ گئے کہ یہ کام فوجیوں کو پسند نہیں۔ انہوں نے خوف کے مارے چادریں پھینکنا بند کر دیں۔ چھتوں پر بیٹھی ہوئی کئی عورتوں نے اپنے بچوں کے سروں سے روٹی کے ٹکڑے اور کھجوریں مس کیں اور صدقے کے طور پر انہیں بچوں کی طرف پھینکنا شروع کیا۔ یہ چھوٹے بچے جن کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، بچوں نے ان کھجوروں کو منہ میں رکھا ہی تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے چیخ کر کہا، بچوں خبردار، یہ صدقہ ہے اور صدقہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرام ہے۔ یہ سننا تھا۔ بچوں نے کھجوریں زمین پر پھینک دیں۔ ایک عورت نے چھت پر سے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے چھت کی منڈیر پر جھک کر جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے کہا، آپ جیسے معزز قیدی میں نے نہیں دیکھے، آپ لوگ کون ہیں؟ تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔ یہ سن کر اس عورت نے اپنا سر پیٹنا شروع کیا اور واہ محمدہ واہ علیہ کہہ کر بین شروع کر دیے۔ یہ بات ایک عورت سے دوسری عورت تک پہنچی۔ انہوں نے کئی مردوں کو بتایا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہنسنے والے آنسو بہانے لگے۔ انہیں تو بتایا گیا تھا کہ یہ باغیوں کے سر ہیں، مگر اب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بے خبری میں دین اسلام پر ایک قیامت گزر گئی۔ قافلہ بازار کوفہ کے بیچوں بیچ رکا ہوا تھا۔ باجوں کی آوازیں
فوجیوں کے نعرے اور لوگوں کے شور میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اچانک اونٹ پر بیٹھی ہوئی ایک خاتون جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لبوں کو حرکت آئی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی بہن زینب بنت علی سلام اللہ علیہا تھیں۔ پھر ایک آواز بلند ہوئی، خاموش ہو جاؤ۔ سینکڑوں باجوں، ہزاروں نعروں اور بے شمار آوازوں کو چیرتی ہوئی یہ آواز کوفہ کی در و دیوار سے ٹکرائی، گونجی تو خوشی کے شادیانے بجانے والے، چیختے ہوئے فوجی، شور مچاتے لوگ، اچھلتے ہوئے گھوڑے اور بلبلاتے اونٹ ایک لمحے میں ساکت ہو کر رہ گئے۔ اس آواز میں عجیب کیفیت تھی، ایک لمحے میں ہر طرف سناٹا چھا گیا، جو جہاں تھا خاموش بت بنا ہوا تھا۔ اس آواز نے ہر شخص کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو اپنی کوہنیوں سے خشک کیا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور ایک تاریخ ساز خطبہ دیا۔ اس خطبے کے دوران ہجوم میں موجود بے جان جسموں کی طرح، ہجوم میں کھڑے ہوئے کوفہ کے یہ لوگ بے جان جسموں کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ ان کے سر جھک گئے، آنسو سسکیوں میں اور سسکیاں ہجکیوں میں بدل گئیں، لوگوں کی آوازیں چیخوں میں بدل گئی تھیں، ہر طرف سے رونے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، عورتوں کے گریبان اور مردوں کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو چکی تھیں، تماش بین بچے کھیل تماشا بھول کر زاروں قطار رو رہے تھے، کوفہ کے در و دیوار لرز رہے تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا اب خاموش تھیں، مگر ان کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے تر بتر ہو رہا تھا۔ کوفہ کے گورنر کی سرکاری رہائش گاہ سجائی جا رہی تھی، دربار کی تزئین و آرائش مکمل ہونے میں دیر تھی، اس لیے قافلے کو داخلی شہر کے دروازے پر روک لیا گیا۔ اچانک ہجوم میں موجود چند لوگوں کو اپنے سروں کے اوپر تلاوت قرآن کی آواز سنائی دی۔ لوگوں نے حیرت سے سر اٹھایا۔ ایک اونچے نیزے پر کٹا ہوا سر بلند تھا، جسم سے الگ ہو جانے والا یہ چہرہ اگرچہ خون میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس چہرے پر زندگی کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، پیشانی چمک رہی تھی، ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور تلاوت قرآن کی آوازیں انہی ہونٹوں سے نکل رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ سکتے میں رہ گئے، مجمع پر سکوت چھا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ہونٹ سورہ کہف کی ایک آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ کیا تمہارا گمان ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ یہ دیکھ کر کئی لوگ روتے روتے غش کھا کر گر پڑے اور بہت سے لوگ چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ یزیدی فوجیوں نے یہ منظر دیکھا تو تعزیانے لے کر ہجوم کی طرف بڑھے، مجمع کائی کی طرح پھٹنے لگا۔ ابن زیاد فتح کی خوشی میں زرق برق لباس پہنے محل میں ٹہل رہا تھا اور محل سے باہر کوفہ کے بازار، گلی کوچوں اور گھروں میں زنجیروں کی گونج سے یزید کی دائمی شکست کا آغاز ہو چکا تھا۔ آج لوگوں نے اللہ کی ایک ایسی نشانی دیکھی تھی جو اصحاب کہف کے واقعے سے بڑھ کر زیادہ عجیب تھی۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا کہ کیا اس وقت ماحول تھا اور کیا کوفہ میں تیاریاں کی جا رہی تھیں اور جشن منایا جا رہا تھا۔ یزیدی حکومت، یزید ابن زیاد اور تمام ملعونوں کی طرف سے کس طرح مخدرات عصمت کو نعوذ باللہ ذلیل و رسوا کرنے کی جو سازش تھی، اور کس طرح پروردگار عالم نے آج انہی کو ایک گالی بنا دیا کہ آج کوئی بھی خود کو یزیدی کہنے پر فخر محسوس نہیں کرتا۔ اور بے شک یہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے تھے کہ جنہوں نے کوفہ کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا، اور کوفہ کے لوگ جو جشن منا رہے تھے کہ ہم اپنے بادشاہ وقت کی ایما پر
خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں کہ باغیوں کو شکست دی گئی اور حکومت وقت کو فتح ملی۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ آنے والی مخدرات عصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں ہیں اور نیزوں پر سربلند کوئی اور نہیں، جوانان جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام اور ان کا خانوادہ ہے، تو بے اختیار وہ جشن سوگ میں بدل گیا اور لوگ ہچکیاں لے لے کر رونے لگے۔ یہ کچھ مختصر تذکرہ کیا آپ کے ساتھ، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں مزید قافلے کی شام میں آمد اور شام میں کس طرح میری بیوی نے خطبے دیے اور یزید کے دربار میں دیا جانے والا تاریخی خطبہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ آنے والی ویڈیوز میں شیئر کروں گی۔ پروردگار عالم آپ تمام مومنین و مومنات کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور بے انتہا اضافہ کر دے غم حسین میں، اور مولا حسین کے غم کے صدقے میں پروردگار عالم آپ سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں نازل فرمائے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے، الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔